بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھر سے موت کے ڈر سے نکلے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے احسان کرنے والے ہیں لوگوں پر، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے۔ اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے، بہت زیادہ اضافہ، اور اللہ اللہ چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں تو رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کی رزق کو تنگ کرتے ہیں اور اللہ کی رزق کو بڑھاتے ہیں، اور اسی کی طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگے جہاد کے احکام آ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک واقعہ آئے گا قوم عمالقہ سے جنگ لڑنے کا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین عجیب بلیغ انداز میں لوگوں کو جہاد پر اللہ کے راستے میں اپنا جان مال خرچ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم لڑنے کے لیے نہیں جاتے تو ہمارے فلاں صاحب انتقال نہیں کر جاتے، ان کی شہادت نہیں ہوتی۔ ایسا لوگوں کا، بعض کمزور لوگوں کا، منافق لوگوں کا رجحان ہوتا ہے اور لوگوں کو اس طرح کہتے تھے۔ تو ان کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ذہن صاف کیا کہ یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں چلا جائے گا تو وہاں پر اس کی موت ہی واقع ہو جائیں گی، وہ زندہ لوٹ کر نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں۔ اور کوئی ڈرپوک اور بزدل اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائیں گا تو اس کو وہ موت سے بچ جائیں گا، ایسا بالکل نہیں۔ ایک ذہن صاف کر اللہ تعالیٰ آگے جہاد کی ترغیب دینے کے لیے، جان مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قصہ بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، کتنی زیادہ جنگیں صحابہ میں انہوں نے لڑی، لیکن انتقال کہاں ہو رہا؟ اپنے گھر میں ان کا انتقال ہو رہا، اپنے خیمے میں انتقال ہو رہا تو رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ، کوئی ہڈی، کوئی گوشت ایسا باقی نہیں جہاں تیر، تلوار اور نیزے نہ لگے ہوں۔ لیکن آج خالد گدھے کی طرح بستر پر مر رہا ہے، اپنے آپ کو خود کہہ رہے تھے۔ اور یہ میری موت ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ سبق، حضرت خالد بن ولید کے جملے کہ میری موت ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں نکلیں گے تو وہاں پر شہید ہو جائیں گے۔ اگر شہادت ہوئی سب کی مقصود ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں شہید ہوتا، جو کہ میری تمنا تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ فتح ہو کر، غلبہ پا کر واپس ہوئی۔ تو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے، اور بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ مال خرچ کر دیں گے تو یہ مال کم ہو جائے گا، تو یہ بھی بتا دیا کہ نہیں، مال اللہ کے دین پر خرچ کرنے سے، کسی مسلمان بھائی پر خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ ظاہر میں دیکھیں گا جیب خالی ہوا، لیکن دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کر دیں گے۔ تو یہ ترغیب بہت بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ دے رہے گئے۔ ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی میں قحط پڑا، طاعون کی بیماری پڑ گئی، لوگ کثرت سے مر رہے تھے طاعون کی بیماری میں۔ تو ان بستی والوں میں سے جو بستیاں تھی قریب قریب کی، ایک بستی والوں نے یہ مشورہ کیا کہ
کہ اس طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں گاؤں چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے۔ تو سب کے سب مشورے سے باہر گاؤں کے باہر نکل گئے، بہت دور جنگل میں گئے۔ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک میدان ان کو پسند آیا اور اس میں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے، وہاں رہنے لگے۔ جس وقت وہ میدان پہنچے ہی تھے اور تیاری تھی بس وہاں پر اپنے پڑاؤ ڈالنے کی، تو میدان کے پہاڑ کے دونوں کنارے پر، میدان کے دونوں کنارے پر اللہ نے دو فرشتے بھیج دیے اور ان فرشتوں کو جا کر ان فرشتوں کو حکم دیا کہ ان سب کو چلا کر کہہ دو کہ تم سب مر جاؤ۔ وہ فرشتوں نے چیخ کر اور چلا کر کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ سارے بنی اسرائیل تقریباً 10,000 کی تعداد تھی، وہ سب کے سب اس میدان میں، دو پہاڑوں کے بیچ کے میدان میں مر گئے۔ ان کے اطراف کی بستی والوں کو بھی عبرت کا مقام اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا اور قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کو کوئی پیغام دینا تھا کہ دیکھو موت سے کوئی بچ کر بھاگ سکتا نہیں۔ تو بستی والے آئے ان کے لاشوں کو دیکھنے کے لیے، دیکھا کہ بھائی ان کو چلو دفن کریں گے، تدفین کریں گے، ان کی کفن پہنائیں گے ان کو۔ جب دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے بس کی بات نہیں، تو انہوں نے چاروں طرف چھوٹی سی دیوار وغیرہ بنا دیے اتنی جگہ پہ کہ لاشیں اندر رہے، اس سے باہر نہ نکلے۔ کئی ہزار سال بولو یا کئی سال کے بعد وہاں پر حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی گئے، ان کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے لوگوں کی کھوپڑیاں دیکھی، ہڈیاں دیکھی لوگوں کی، اور اتنی بڑی تعداد میں ایک میدان میں دیکھی تو حیرت میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے سمجھا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ انہی کی زبانی مجھے سمجھا کہ تو ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے، لہٰذا تو ان کو اٹھا زندہ کر، اور مجھے انہی کی زبانی سمجھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان کو کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیاں، تم سب کے سب اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ انہوں نے وہ ہڈیوں کو حکم دیا، ساری ہڈی ایک ایک انسان کے برابر جڑنا شروع ہو گئی، سب ہڈی ایک دوسرے سے مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنے گوشت اور پھٹوں کو جمع کر لے۔ پھر ان کے گوشت، پھٹے اور چمڑی، یہ تین چیزوں کو پھر جمع کرنے کا حکم دیا تو پوری کی پوری لاشیں بن گئی۔ پھر کہا کہ اللہ کے حکم سے اب اٹھ جاؤ۔ اللہ نے ان کے اندر روح ڈالی، ثم احیاہم، قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو زندہ کیا، تو ان کے اندر پھر روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور وہ سب کے سب 10,000 کی تعداد میں جتنے بھی تھے سب کے سب زندہ ہو گئے۔ جیسے ہی زندہ ہو گئے وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے، یعنی قیامت کا منظر بھی ایسی ہوگا، جب سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد سب کے سب چاروں طرف دیکھیں گے، اپنے بدن سے مٹی وغیرہ جھاڑیں گے اور ایک دوسرے کے چاروں طرف دیکھیں گے کہ ایسا کسی نے اٹھا دیا، کیوں ہم کو خوابگاہوں سے جگا دیا کسی نے، چاروں طرف دیکھیں گے۔ وہاں بھی منور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا دیکھنا اور ایک جگہ کھڑا رہنا، متحیر اور پریشان 40 سال تک لوگوں کا رہنا قیامت کے دن۔ تو یہ لوگ بھی اٹھے اور ایک دوسرے کی طرف ادھر ادھر دیکھ رہے۔ پھر حزقیل علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ان سے بات کی، حزقیل علیہ السلام نے پورا ماجرا ان کے سامنے آیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو موت سے بھاگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ان کو وہاں پر بھی دی جہاں پر وہ بچنا چاہ رہے تھے، وہاں بچنے کی جگہ ان کو موت دے دی، اور یہ بتایا قیامت تک آنے والی امت کو، لوگوں کو، کہ لوگوں موت سے کوئی بھاگ سکتا نہیں، موت تقدیر الہی کے تابع ہے، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ جس کے مقدر میں جو جگہ طے ہے وہ جگہ پر موت آنی ہی آنی ہے۔ ایسا نہیں کہ تعاون کی جگہ میں طے کر کے موت آئی اور تعاون کی جگہ سے بھاگ گئے تو کر کے موت سے بچ گئے، ایسا نہیں ہے، مقدر کی طے تو ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر صاف بتا دیا، اور یہ آگے اللہ تعالیٰ جہاد کا اور مال خرچ کرنے کا ترغیب دینے والے ہیں، تو یہ واقعہ بتا کر سمجھا دیا کہ جہاد میں جانے سے گھبرانا نہیں کہ وہاں پہ موت آ جائیں گی، نہیں، مقدر میں رہیں گی تو ہی آئیں گی، جگہ طے ہوں گی تو ہی آئیں گی۔ اگر مقدر میں نہیں ہے، جگہ وہ طے نہیں ہے، تو وہاں پہ موت آنے والی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرتے ہیں لوگوں پر۔ اب کیا احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ احسان کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک احسان یہ کہ ان کو زندہ کیا، دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک احسان ہے کہ لوگوں کو عبرت بتایا کہ دیکھو یہ عبرت تم کو میں بتا رہا ہوں، یہ احسان کر رہا ہوں عبرت بتا کے، تم بھی عبرت حاصل کرنا، موت سے گھبرانا نہیں، مقدر کی طے جگہ طے وہاں پر آ کے رہیں گی۔ اس آیت کریمہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ وہ لوگ بھاگے تھے، اپنے تقدیر سے بھاگ رہے تھے، موت سے بھاگ رہے تھے، اللہ نے ان کو موت دیا۔ اس سے ایک مسئلہ علماء کرام نے مستنبط یہ کیا ہے کہ ایک تدبیر ہوتی ہے، ایک تقدیر ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ تدبیر تو کرنا چاہیے انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی منشا ہے اور یہی اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہم کو تدبیر کرنا چاہیے، لیکن تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ تدبیر پر تقدیر غالب آتی، جیسا یہ قوم تدبیر کر رہی تھی لیکن تقدیر میں موت تھی تو ان کے اوپر موت غالب آئی، تقدیر غالب آئی۔ دوسرا مسئلہ دیکھو، تعاون کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعاون جو ہے تو ایک طرح کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری ہے جس کے ذریعے سے اللہ قوموں کو عذاب دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر جس جگہ تعاون واقع ہو جائے تو تم اس میں داخل مت ہو، اس بستی میں، اس شہر میں، اس علاقے میں مت جاؤ جہاں تعاون کی بیماری عام وبا پھیل جائے۔ تعاون کہتے ہیں ایسی بیماری کو جو ایک دوسرے سے لگے، کئی لوگوں کو بیماری شروع ہو جائے اور اس سے موت واقع ہو جائے، اس کو تعاون کہتے ہیں، چاہے تو وہ کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اس جہاں بیماری پھیل جائے وہاں پر داخل مت ہو، اور جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ وہاں سے بھی نہ جائے۔ اب اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ داخل نہ ہونے کی حکمتیں کیا ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ وہاں سے نہ ہٹے، اس کی حکمت کیا ہے۔ داخل نہ ہونے کی حکمت یہ لکھی علماء کرام نے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات، ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو داخل نہ ہونے کی حکمت ہے کہ بتائی کہ اگر اس بستی کے اندر داخل ہوں گے اور زندگی کی وہی آخری دن باقی ہوں گے اور مقدر میں وہ دن متعین ہوں گے کہ اتنے دن میں مرنا ہے، اور انہی دنوں کے اندر ہم لوگ اگر وہاں چلے جائے جہاں پر تعاون پھیلا ہے، اور پھر اگر موت واقع ہو جائے تو مرنے والے کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ کاش میں اس بستی میں نہیں آتا تو میں مرتا نہیں۔ حالانکہ ایمان کس پہ ہونا چاہیے کہ مقدر میں جو طے ہے وہی ہوگا، مقدر میں جو طے نہیں ہے وہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں ایمان کا خطرہ، تقدیر کے تعلق سے کمزوری آ جا رہی کہ اس کے دل میں یہ بات آ رہی کہ اگر میں اس بستی میں داخل نہیں ہوتا تو آج مجھے موت آتی نہیں۔ یہ بات ہو جائے گی اور یہ تقدیر کے خلاف، تقدیر کے اوپر جو ایمان ہے اس کے خلاف بات ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ لوگ بھی اس کے تعلق سے کہیں گے کہ اگر نہیں آتا ہماری بستی میں، اس بیماری کی جگہ میں نہیں آتا تو یہ بچ جاتا، لوگوں کے بھی ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، ان کے بھی تقدیر کا مسئلہ آ جائے گا، تو ان کے دل میں بھی بات آئیں گے کہ یہ کیوں آیا، اگر یہ نہیں آتا تو یہ بچ جاتا۔ تو اس لیے حکمت ہے کہ مت جاؤ وہاں پر کہ کئی عقیدے خراب نہ ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا اور اپنی جان کی حفاظت کا حکم دیا۔ ہمیں اپنی تدبیر کے اعتبار سے اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور وہاں پہ بیماری چل رہی ہے تو ہم تدبیر کے مکلف ہے، تو ہم تدبیر یہ کریں کہ ہم وہاں پہ نہ جائیں۔ یہ تین حکمت ہے اس کے اندر۔ اب جو بستی والے لوگ ہیں وہ وہاں سے نہ ہٹے، اس میں بھی حکمت ہے۔ ایک حکمت اس میں علماء مفسرین نے یہ لکھی کہ جس بستی کے اندر مثال کے طور پر اللہ نہ چاہے 100 بار کہ ہمارے شہر کے اندر وبا پھیل گئی، اب ہم لوگ اس بستی سے نہ نکلے، اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک حکمت یہ ہے کہ مالدار لوگ تو نکل کر چلے جائیں گے کیونکہ وہ کہیں بھی رہ سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے پیسوں کے بل بوتے پر کہیں بھی شہر کے اندر اپنا بس جائیں گے۔ جیسے پڑوسی ملک میں حالات آئے تو وہاں کے کئی مالدار دوسرے ملکوں کے اندر چلے گئے، وہاں پہ بس گئے۔ تو ایسے کے مالدار یہاں پر کیا کریں گے کہ اپنے علاقے، اپنے گھر چھوڑ کر کہیں اور بس جائیں گے۔ اب غریب لوگ رہ جائیں گے جو نا امیدی کا شکار ہو جائیں گے، مایوسی کا شکار ہو جائیں گے کہ اب ہم تو، ہمارا بچنا مشکل ہے، دیکھو اچھے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار مالدار سب چلے گئے، اب تو ہمارا بچنا مشکل ہے۔ ایک وہ نا امیدی کے شکار ہو جائیں گے ان کے جانے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑے بہت بیماری کے اثرات ان کے بدن میں ہوں گے تو اسی حالت میں اگر یہ لوگ سفر کریں گے تو بیماری کی حالت میں سفر کرنے سے، سفر خود ایک خطرناک چیز ہے جس میں آدمی کمزور پڑ جاتا، تو بیماری پھر مزید سفر ہو رہا تو اس میں ہلاکت کا اندیشہ بھی ہے۔ تو دوسری چیز یہ، تیسری حکمت نہیں بستی نہ چھوڑنے کی یہ ہے کہ اگر بیماری کے اثرات ان کے باڈی میں، بدن کے اندر ہے، یا جس بستی میں جائیں گے وہاں پر بھی وہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے ان کو حکم ہے کہ یہ بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی مفسرین نے لکھا کہ آپ ملک شام میں داخل ہونے والے تھے، تبوک کے راستے سے جا رہے تھے، تبوک کے
کے پاس ایک مقام ہے، مقام غرض پر آپ ٹھہرے، تو وہاں پر جانے کے بعد معلوم پڑا کہ ملک شام، اردن وغیرہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون کی بیماری، گیٹ آتی تھی طاعون کی، وہ گیٹ آ رہی ہے اور 24 گھنٹے میں اس میں انتقال ہو جاتا، یعنی آج عصر کی نماز میں آئی تو کل عصر میں انتقال، آج ظہر کی نماز میں تو کل ظہر میں انتقال، آج عشاء میں ہوئی تو کل عشاء تک انتقال۔ ایسے خطرناک وہ گیٹ آ رہی تھی، کسی کے کان کے نیچے، کسی کے بغل میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طاعون میں انتقال ہوا، کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے، کئی تابعین شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر وہاں پہ رک گئے، صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کے نبی نے ایسی بستی میں جانے سے منع کیا، لہٰذا ہم واپس چلو۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو واپس۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا، جو اس امت کے امین اللہ کے نبی نے جن کو کہا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اب فرار من قدر اللہ، کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے؟ ہم تو اس بستی میں جانا چاہیے، جو مقدر میں وہ ہوں گا، کہ ہم اس تقدیر سے بھاگ رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ شخص بات کہتا تو مناسب تھی، تمہارے جیسا عقل مند اور اتنے بڑے صحابی رسول ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ نام انفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم بھاگ رہے کہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ایسی جگہ پہ نہ جاؤ، تو ہم اللہ کے حکم سے نہیں جا رہے، لہذا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے، کسی اور کی چیز کی طرف نہیں بھاگ رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی میں داخل نہیں، وہاں سے واپس ہو گئے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب یہ بتا دیا پورا کہ دیکھو موت اور زندگی طے ہے، مقدر میں، جہاد کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ اپنی جان چلے گی، جھگڑا ہو رہا، فساد ہو رہا اور ایسے میں اپن پہنچ جائیں گے تو اپنا مسئلہ ہو جائے گا، نہیں، مقدر میں جو ہے وہی ہوگا۔ یہ تقدیر پر ایمان بہت بڑی چیز ہے، اگر اس میں کمزوری ہے، یہی چیز مسئلہ آ گیا مسلمانوں کا، اس میں کمزوری آ گئی، موت سے آدمی کیوں ڈر رہا؟ کیونکہ اس کے تقدیر کا ہی کمزور مسئلہ آ گیا کہ تقدیر پر ہی ایمان کمزور ہو گیا۔ حضرت اشرف علی تھانوی کو کسی نے کہا کہ یہ تقدیر کا معاملہ علماء بیان کرتے ہیں، اسی تقدیر کے مسئلے نے تو مسلمانوں کو سست بنا دیا، کہ مسلمان بولتے ہیں کماتے نہیں، دھندا نہیں کرتے، کچھ ترقی نہیں کرتے، کہتے جو مقدر میں وہ ہوں گا، ایسا بولتے تھے مسلمان۔ کہا کہ اللہ کے بندے، اسی تقدیر نے مسلمانوں کو مضبوط بنا دیا، اسی تقدیر نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے کہ چلو ملک کو فتح کرتے چلو، پوری دنیا کو فتح کرو، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہیں گا، تو مسلمان پوری دنیا میں پھیلے۔ اب مسلمانوں کا تقدیر میں کمزوری آ گئی، تھوڑا بھی کچھ ہوا تو گھر میں عورت بٹھا دیتی، بچے بٹھا دیتے، یہ بھی بیٹھ جاتے صاحب، ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ، پولیس پکڑے گی، کیس ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ اپنے تقدیر کے تعلق سے ایمان کمزور ہو گیا، موت کا خوف دلوں کے اندر آ گیا، جبکہ موت بستر پہ بھی آئیں گی اور وہاں پر میدان کے اندر بھی موت آئیں گی۔ بستر پہ تو بہت ہزاروں مر رہے، میدان میں مرنے والے کہاں ہیں؟ مسلمان کی شان تو یہی ہے کہ اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانے کا وقت آئے، جب ایسا نہیں کہ ندی نہیں آئی اس سے پہلے کپڑے اتار رہے تو ہم حماقت کی بات ہے، ابھی ندی تو کہا ہے پالوت پر ہے اور یہ کپڑے یہاں سے سلوٹ سے اتار لے رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب وقت آیا، جب میدان میں، ابھی وقت نہیں آیا تو کوئی میدان کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، ابھی تو اپنے روزے کا تراویح کا سوچنا چاہیے کہ پورے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ صحابہ بھی پہلے لڑائی کا بہت مانتے تھے کہ اللہ کے نبی حکم دے دو نا، جہاد کا حکم کب آئیں گا، کب فتویٰ آئیں گا دیوبند سے، ایسا تو اللہ کے نبی اس کو کہتے تھے اللہ کے نبی کب آئیں گا، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا تو صحابہ میں سے بھی بعض کمزور پڑ گئے تھے۔ معمولی چیز نہیں ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ آگے وہی قوم عمالقہ کا بنی اسرائیل کا قصہ آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیں گا، اس میں قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور قرض کا لفظ آیا تو علماء کرام نے کہا کہ قرض مسلمان کو دینا، اللہ کو قرض دینا ہے۔ کوئی کسی مسلمان بھائی کو قرض دے رہا، وہ اللہ کے راستے میں قرض دے رہا ہے، اس کا پیسہ اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ جتنے دن تک اس کو دے کے رکھیں گا اتنے دن صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، جتنے دن سامنے والے پہ قرضہ ہے اتنے دن اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور مہلت دینے پر اللہ قیامت میں بھی مہلت دیں گے، بڑی فضیلت ہے اس کی قرضے کی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ میں 600 کھجور کے درخت ہے، اللہ کے نبی دونوں باغ اللہ کے نام پہ، تو کہا کہ نہیں، ایک باغ تمہارے گھر والوں کو دو اور ایک باغ اللہ کے نام پہ دو۔ اللہ تعالیٰ کے نصر عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔